أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. کہاں پیر کدھر گیا؟ اور صحیح نہیں بنا رہا نا، چلے گا. یہ احزاب کا واقعہ چل رہا ہے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، یہ با ما کے معنی میں ہے. باوجود کافروں کے غصے کے اور شدید جلن کے، غصے کے ساتھ اللہ پاک نے ان احزاب کو اور ان کافروں کو واپس کر دیا. لم ینالوا خیرن، مسلمانوں سے کوئی مال و متاع پا نہ سکے. وکفی اللہ المؤمنین القتال، اللہ پاک نے مومنین کی کفایت فرمائی. لڑائی کی لحاظ سے اللہ خود لڑیں گے جنگ، مومنین کی جنگ. وکان اللہ قوی عزیزا، اور اللہ تعالیٰ طاقتور بھی ہے اور اللہ غالب بھی ہے. لہذا احزاب کی طاقت اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ والوں کے مقابلے میں ان کو غلبہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ والے ہی غالب رہیں گے، جیسے اللہ کی ذات غالب ہے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، میں بھی غالب ہوں اور میرے رسول، اور اسی طریقے پر میں نے ماننے والے. وانزل الذین ظاہروا من اہل الکتاب، اور اتار دیا اللہ پاک نے ان لوگوں کو. الذین سے یہ اسم موصول معرفہ ہے یہاں پر، جنس کے یہ بنو قریظہ ہے، جن سے معاہدہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے خلاف یہ ہے کہ دوسروں کو احزاب کو سپورٹ کی اور ان کے ساتھ تعاون کیا. اللہ نے ان کو ان کے محلات سے نیچے اتار دیا اور وہ ذلیل ہو گئے، سب کچھ ان کے مال و ملکیت مسلمانوں کے پاس آ گئے. وانزل الذین ظاہرهم، اور اللہ نے اتار دیا ان بنو قریظہ والوں کو. معرفہ اس سے مراد الذین ظاہرهم، کہ جنہوں نے یہ کہ دشمن کا معاونت کی. اعانهم کے معنی میں اعانهم حال کونہم من اہل الکتاب، یہ الذین کا بیان ہے کہ یہ اہل کتاب میں سے ان کو اللہ نے اتار دیا. یہ من اہل الکتاب پہلے والا من، یہ ثابتین کائنین حال کونہم حال بنے گا الذین سے، یا ظاہرو کی ضمیر فاعل سے. اور دوسرا پھر یہ کہ من سیاسیم، یہ ایک ظرف لغو ہے اور یہ انزلہ کے ساتھ متعلق ہے. اللہ نے ان بنو قریظہ والوں کو اتار دیا جنہوں نے تعاون کیا تھا دشمن سے، در حال کہ اہل کتاب میں سے، ان کو اتار دیا من سیاسیم، ان کے محلات سے. وقذف فی قلوبہم، اور ان کے دلوں کے اندر اللہ نے ڈال دیا الرعب، یہ الف لام مضاف الیہ کا عوض ہے. وقذف فی قلوبہم رعبکم ایھا المؤمنون، اے محمد کی جماعت، اللہ نے تمہارے رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا. ایسا رعب ڈل گیا، آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی اتنا مرعوب ہے کہ صحابہ اس سے کہتے ہیں کہ گرا دے اپنے مکان کو، گرا جلدی کر، یہ درخت کاٹ دے، یہ گرا دے. خود اپنے مکان کو وہ گرا رہا ہے آپ کی ڈر کی وجہ سے. وقذف فی قلوبہم رعبکم، اور ان کے دلوں میں اللہ نے تمہارے رعبوں کو ڈال دیا. فریقا تقتلون وفریقا وتاسرون فریقا، فریقا قتلتم، کچھ کو آپ نے قتل کیا اور کچھ کو آپ نے قیدی بنا دیا. یہ ہے اللہ کا بھلا کرے مضارع اس میں ماضی کے معنی میں. قتلتم فریقا اور واسرتم فریقا، اور ایک فریق کو یہ ہے کہ آپ نے قیدی بنا دیا. لیکن استحضار ماضی کو، ماضی کے استحضار کو، کہ اب بھی گویا کہ صورتحال یہی ہے جو تمہارے سامنے ہے، اس وجہ سے اس کو مضارع سے تعبیر کر دیا. اس پر گفتگو ہو چکی ہے. قتلتم فریقا واسرتم فریقا، ایک فریق کو تم نے قتل کیا اور کچھ کو یہ ہے کہ آپ نے یہ ہے کہ باقی رکھا، اور کچھ ان کو قیدی بنا دیا اور ان کو آپ نے یہ ہے کہ چھوڑ دیا. وہ عورتوں کو، کن کو قیدی بنایا؟ بچوں کو اور عورتوں کو قیدی بنایا اور ان کو قتل نہیں کیا. جو مقاتلہ قتل والے تھے ان کو تو قتل کر دیا. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، ان کی سرزمین اور ان کے گھر، وہ سب کچھ اللہ پاک نے آپ کو وارث بنا دیا. وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے یہ کہ مال.
وہ ارزن اور ایک ایسی زمین کا بھی وارث تمہیں اللہ بنایا، وہ بنائیں گے کہ لم تطوها، جس کو آپ نے اب تک یہ کہ روندا نہیں ہے۔ یہ اورثکم ارضہم و دیارہم و اموالہم، یہاں تک تو اورثہ ٹھیک ہے، اب آگے ہو گیا وہ ارضن لم تطوها، لم تطوها صفت بنے گا ارضن کے لیے۔ سیورثکم ارضا لم تطوها، ایک اور زمین ہے کہ جس کو آپ نے روندا نہیں ہے، اس کا بھی اللہ پاک آپ کو یہ ہے کہ وارث بنائیں گے۔ کچھ اس قسم کے بعد کے فتوحات بھی۔ وَكَانَ اللَّهُ قَدِيرًا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، لہذا اللہ تمہارے دشمن کے مغلوب کرنے پر اور تمہارے غالب کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس کے بعد بنو قریظہ وغیرہ ان کے جب فتح ہو گئی، جیسے کہ دیار، اموال، ارض، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس مجاہدین کے پاس آ گئی، تو ہماری مائیں بھی پہنچ گئی، ہماری مائیں بھی پہنچ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اتنا مال آ گیا، دے دو دے دو دے دو۔ غربت کی ایک حد ہے، لیکن اب فتوحات آ گئے، فتوحات کا دروازہ کھل گیا، تو بتاتے ہیں کہ آپ نبی کی بیویاں آپ مال کا مطالبہ کریں، یہ آپ کی شایع نشان نہیں ہے۔ آپ نبی کی بیوی بن کر کے آپ کے لیے یہ کہ اس طرح فتوحات کو دیکھ کر کے یہ ہے کہ ویسے عورتوں کی طبیعت ہے، عورتوں کا مزاج ہے، بقول شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہ عورتوں کی مزاج کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ وہ اگر بھلائی ہو تو پھر یہ کہ ہماری یہ کہ مائیں ان کی آپس کی لڑائیاں بھی نہ ہوتی، لڑائیاں تو تھی۔ یہ آپ پڑھیں گے بخاری میں 2 گروپ تھے، ایک گروپ حزب اختلاف اور ایک گروپ حزب اقتدار تھا، سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ ہماری ماؤں نے بھی 2 گروپ بنایا تھا، اور حضرت عائشہ کے ساتھ حضرت حفصہ کچھ یہ ہے کہ ازواج یہ حزب اقتدار میں تھے، یہ حزب اقتدار میں، اور دوسرے ازواج مطہرات وہ حزب اختلاف میں۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا، یہ اسمبلی کا مسئلہ وہیں سے شروع ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بس یہ سلسلہ ان کا تھا۔ بہرحال یہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ مال دے دو۔ ایک دفعہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات نے اتنا پریشان کیا کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پریشان۔ آپ ایسے تشریف فرماتے کہ حضرت عمر اچانک آ گئے اور حضرت نے بتا دیا، اشارہ کر دیا کہ مسئلہ اس قسم کا ہے، تو حضرت عمر دوڑا اور اپنی بیٹی کا گلا پکڑا، اور کانت کا ابیہا، وہ اپنے ابا کی طرح تھی، حضرت حفصہ ابا کی طرح اس طرح تھی، جیسے ابا ان کی جری تھے حضرت عمر، تو اماں حفصہ بھی اس قسم کی یہ ہے کہ جری تھی، جری خاتون، اور ابا کی طرح اس طرح، ابا جس طرح کداور تھے تو اس طریقے پر حضرت حفصہ بھی یہ کداور تھے۔ ازواج مطہرات میں حضرت زینب اور یہ حضرت حفصہ خاص طور پر یہ کداور، اماں جی کی اتنی قد نہیں تھی، تو دوڑا اور حضرت حفصہ کو گلے سے پکڑا کہ محمد رسول اللہ سے مال کا مطالبہ آپ کرتی ہے۔ تو اماں عائشہ نے دیکھا تو اماں جی بھاگ گئی وہاں سے، حضرت کے آج نن بخیر نشتہ، آج حالات خراب ہے اسلام آباد کے، سمجھی، وہ وہاں سے نکل گئی، یہ ہوتا جی۔ بہرحال یہ فتوحات کے بعد انہوں نے مال کا مطالبہ کر دیا۔ یا ایھا النبیو، میرے پیارے، کل ازواج کا، اپنی ازواج مطہرات سے آپ یہ کہہ دیں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر یہ ہے کہ آپ دنیا کی زندگی اور دنیا کی زیبائش اور دنیا کی زینت اگر آپ چاہتی ہے تو فتعالین، پھر آ جاؤ میرے پاس، یہ شرط و جزا ہو گیا۔ امتعکن، یہ جواب امر ہے، امتعکن، میں تمہیں کچھ تحفہ دے کر کے، وہ جو آپ نے اللہ کا کے متع جو چند کپڑے ہوتے ہیں، دوسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ امتعکن، تمہیں کچھ گفٹ اور تحفہ دے کر کے، پھر وہ اسرحکن، پھر میں تمہیں طلاق دے دوں اور آزاد ہوا، اسرحکن سراحا جمیلا و اطلقکن طلاقا جمیلا، دستور کے مطابق خوبصورتی کے ساتھ پھر تمہیں رخصت کر دوں اور تمہیں طلاق دے دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر اللہ اور رسول آپ چاہتی ہے، اللہ اور رسول کے رضا کو اور اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا چاہ رہی ہیں۔ یہاں لفظ اللہ کا ذکر تبرکن ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ رسول کے پاس اگر رہنا چاہ رہی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو یہ کہ پسند کرتی ہو، تو پھر یہ ہے کہ اس کے لیے پھر تیاری کر لو۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ پاک نے تم سے نیکوکاروں کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ پھر آپ اپنے منصب کو دیکھ کر کے، آپ اپنے منصب کو بھی دیکھیں، جو منصب ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ جب کھانا آتا ہے یا کوئی خاص چیز آتی ہے تو جو طلباء ہوتے ہیں، یعنی جو اپنے مقام کو سمجھتے بھی ہے اور سنجیدہ قسم کا طبقہ ہے، وہ بکرے کی طرح، جیسے بکریوں کو چھوڑ دو، اس پر
اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا کہتے ہیں، گھاس وغیرہ یہاں پر آپ نے رکھا تو بکریاں دوڑ لگاتی ہے. تو بعض تو طلبہ اسی طرح ہوتے، لیکن بعض عزت خیش دردست خیش، اپنی عزت اور اپنے مقام کو پہچانتے. اس مقام کا تقاضا ہمارا یہ نہیں ہے کہ جی کہیں کوئی مہمان آ گیا تو ہم اس طریقے اور بھیڑ کریں اور دوڑ لگائیں، وہ نہیں کرتے. وہ نہایت متانت اور سنجیدگی کے ساتھ اس انداز میں. تو انسان کا جتنا مقام اونچا ہوتا ہے اتنے ہی اس کی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے آداب اور اتنی اس کی ذمہ داریاں. تو آپ کا مسئلہ تو یہ ظاہر ہے کہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. یا نساء نبی من یاتی منکن بفاحشۃ، یہ کلمہ من کا قانون میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جب یعنی ضمائر لوٹیں، لفظ اور معنی دونوں کا احتمال ہوں تو پہلے لفظ کی طرف ضمیر لوٹا دیتے ہیں، پھر اس کے معنی کی پھر معنی کی طرف. اب یہ کہ لفظ من چونکہ مذکر ہے اس لیے یاتے اور یضاعف یہ آگے اللہ ومن یقنت، ومن یقنت، یقنت بھی مذکر، حالانکہ ان سب سے اللہ آپ کا بھلا کرے مؤنث ہماری مائیں مراد ہے. تو لفظ چونکہ مذکر ہے تو اس وجہ سے یاتے صیغہ یہ ہے کہ مذکر کا استعمال کریں گے. اور من اللہ آپ کا بھلا کرے معنوی طور پر جمع ہے تو اس وجہ سے اس کے معنی کی بھی لحاظ کیا گیا. دیکھو وَتَعْمَلْ صَالِحًا وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، یہ نوتہا اور تعمل کی ہی ضمیر، یہ ہی ضمیر بھی من کی طرف راجع ہے. تو من اللہ آپ کا بھلا کرے لفظ مذکر ہے اور مفرد ہے اور معنوی طور پر جمع ہے. جمع کا بھی لحاظ اس پر بھی ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے گزر گئے. یہاں یہ ہے کہ لفظ اور معنی دونوں کی رعایت کی ہے. یا نساء نبی، اے نبی کی بیویاں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، جو تم میں سے ارتکاب کرے گا معصیت ظاہرہ کا، فاحشۃ مبینۃ معصیت ظاہرہ کا، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، اس لیے کہ آپ کا مقام جس قسم کا ہے. ضعفین یہ مفعول مطلق بنے گا یضاعف کے لیے. وکان یسیرا علی اللہ، اور اس طریقے پر یہ گرفت کر لینا اور دگنا عذاب دے دینا. وکانت المضاعفۃ فی العذاب، اور عذاب دگنا کر دینا اور اس کو عذاب سے دوچار کر دینا. یسیرا علی اللہ، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جو تم میں سے اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیکی کا اہتمام کرے. وَتَعْمَلْ صَالِحًا، صالح ما حسنہ شرع، وہ عمل کی شریعت اس کو پسندیدہ قرار دے دے، العمل الصالح. وَتَعْمَلْ صَالِحًا، یہ معطوفات مل کر کے یہ شرط ہو گئے. نوتہا اجرہا مرتین، ہم اس کو ثواب دیں گے دگنا قسم کا. دگنا ایک یہ کہ اس کی اطاعت پر اس کو ثواب دیں گے، دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی یہ کہ رضامندی کو چاہ رہی ہے. اس بنیاد پر آپ کا مقام اونچا ہے، گرفت بھی ہوگی تو ضعفین، اور ثواب کا مرتبہ آئے گا تو تب بھی مرتين آپ کو دگنا. حدیث میں بہت سے لوگ ہیں جن کو ایک عمل پر دگنا ثواب ملے گا، ان میں سے ایک ازواج مطہرات بھی ہے. اہل کتاب کے بارے میں آتا ہے جیسے کہ اہل کتاب اگر کوئی حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کو ماننے والے لوگ اچانک وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کو بھی برگزیدہ انبیاء سمجھتے ہیں، ان کی کتابوں کو آسمانی کتابیں سمجھتے ہیں، لیکن اب وہ چونکہ موقوف ہے اس پر عمل نہیں کرنا ہے. اپنے نبی پر ایمان لا کر کے یہودی ہو کر کے اور عیسائی ہو کر کے پھر بھی وہ محمد رسول اللہ پر ایمان لاتا ہے تو فرماتے کہ اس کو دگنا ثواب ملے گا. حدیث میں بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے جلد اول میں. اس قسم کی کتابی کو دگنا، اور اسی طریقے پر کسی لونڈی سے کوئی آدمی اس کو آزاد کرے اور اس کو تعلیم دے دے، اللہ کا بھلا کرے، اور پھر اس لونڈی کو آزاد کرنے کے بعد اس کے ساتھ نکاح بھی کرے، اس کے ساتھ اس کو بھی دگنا ثواب ملے گا. اور وہ جو غلام ہے کہ ایک غلام اپنے آقا کی ڈیوٹی اور ذمہ داری بھی انجام دیتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو بھی بجا لاتا ہے، اس غلام کو بھی دگنا ثواب ملے گا. اور ازواج مطہرات یہ بھی مرتين، ان کا بھی ثواب دگنا ہے. ومن یقنت منکن، جو تم میں سے یہ کہ اطاعت کرے اللہ اور رسول کی، وتعمل صالحا، اور اعمال صالحہ کا اہتمام کر دے، نعطیها اجرها، ہم اس خاتون کو دے دیں گے اس کا ثواب مرتين دگنا.
اور ایک مرتن علی طاعتها، ایک یہ کہ گناہ اس کی طاعت پر، اور وہ مرتن علی ابتغائها، ابتغاء الرسول، اور ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی چونکہ خوشنودی کو چاہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ رزق کریم سے مراد جنت ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا الْجَنَّةَ، اور جنت ہم نے اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ یا نساء نبی لستن کائنات کاحد من النساء، اے نبی کی بیویاں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ لستن کائنات ثابتات کاحد من النساء، باقی عورتوں کی طرح تم نہیں ہو۔ بل انتن ارفع و اعلی، بل انتن ارفع و اعلی من النساء الاخرى، آپ تو باقی عورتوں سے بہت اونچی، یہ ہے کہ اونچی خواتین ہو اور آپ کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تقوی اور طہارت بھی ہو۔ یہ ہے یا نساء نبی لستن کائنات ثابتات کاحد من النساء الاخرى، عام عورتوں کا مقام آپ کا نہیں ہے، آپ بہت اونچے ہیں۔ اس لیے ان اتقیتن، بشرطے کہ آپ میں تقوی ہو، اور پھر یہ کہ یہ ماقبل دال علی الجزا بھی ہے، اور اس کو شرط بنا کر کے اگلے والا اس کے لیے جزا بھی ہے۔ ان اتقیتن، اگر اللہ کا خوف ہے، ان اتقیتن فیما تؤمرن وفیما تنہین، جن چیزوں کا آپ کو حکم ہو رہا ہے مامورات اور منہیات میں، اگر اللہ کا خوف ہو، یہ کہ تقوی اگر آپ میں ہو، تو فلا تخضعن بالقول، یہ نرم باتیں، یہ کہ نرم باتیں بالکل نہ کر دو۔ فلا تخضعن بالقول، نرم باتیں نہ کرو اگر کوئی آپ سے کوئی چیز پوچھے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، نرم آپ بات نہ کریں۔ فان یطمع الذی فی قلبہ، نتیجتاً جس کے دل کے اندر مرض، نفاق ہے اور شک ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ کچھ نیت اس کی بگڑ جائے گی، اور غلط یہ ہے کہ امید رکھے گا، اور غلط لالچ۔ وقلن قولا معروفا، دستور کے مطابق یہ ہے کہ بات کیا کرو۔ وقلن قولا معروفا، دستور کے مطابق۔ یہ ازواج مطہرات کو بتا رہے، آپ نے دیکھا یہ تو میری مائیں ہیں، میں ان پہ قربان جاؤں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں بے حیا قدم رکھنے سے پہچانا جاتا ہے۔ مرد ہو اس کی آنکھوں سے بے حیائی ٹپکتی ہے، اور اس کے قدم سے بھی بے حیائی ٹپکتی ہے، اور عورت بھی اس کے چلنے سے پتہ چلتا ہے۔ سمجھے، شکاری لوگ سب کو جانتے ہیں۔ پھر عورت کے ایک عام دستور کے مطابق کیا حال ہے، فلان کہاں ہے، بولو کیا حال ہے، اور یہ ہے کہ اور فلان کہاں ہے، دروازے آپ نے کھٹکھٹایا، پردہ لگا ہوا ہے، سمجھے بھی جان، تو بس وہ عورت کی آواز ہے کہ وہ تو ادھر ہے نہیں ہے، بس ختم۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی پھر اصل بات کو بالکل باریک میں، سر کوئی پتہ نہیں ہے آپ کون ہیں، آپ کو کیا پڑا ہے کہ آپ کون ہیں، سمجھے۔ جب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ فلانا آپ کا شوہر وہ موجود ہے یا نہیں ہے، تو آپ کہیں کہ نہیں ہے، سمجھے۔ سر آپ معاف فرمائیں، کافی دیر ہو گئے وہ یہاں سے نکل گئے اور انہوں نے کوئی بتایا نہیں، آپ کون صاحب ہیں، تشریف رکھیں، یہ کریں۔ یہ تیرا ان چیزوں سے کیا پڑا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کو بات سمجھ میں آگے نہیں ہے کہ بس اوقات وہ اپنی آواز کو اتنے نرم بنا کر کے سامنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے شوہر پر اللہ آپ کا بھلا کرے اس کی نگاہ نہیں ہے۔ اور مقصورات فی الخیام، فی قاصرات الطرف، کہ اپنی نگاہ کو بند کیا ہے، ان کی نگاہ یہ قاصرات ہے اور ان کی نگاہ قاصر ہے، ان کی نگاہ، اور اللہ آپ کا شوہر ان کے مقصور علیہ ہے۔ قاصرات الطرف علی ازواجہن، حیادار عورتیں، حیادار حوریں یہی ہوتی ہے کہ ان کی نگاہ کسی اور پر نہیں ہوتی، قاصرات الطرف، سمجھے۔ اور اللہ آپ کا بھلا کہ شوہر مقصور علیہ، اور ان کی طرف اور ان کی نگاہ یہ مقصور ہے، نگاہ ان کی مقصور ہے، شوہر مقصور علیہ، ادھر ادھر وہ نہیں دیکھتے۔ لیکن اب اس کا جو ہے یہ اس انداز میں انٹرویو لے رہی ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، اسے پتہ ہی چلتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ نبی کی تو بیویاں ہیں، آپ کو دستور کے مطابق بات کرنی ہے، سمجھے۔ اس طرح بنا شنا کر کے باتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، وہ باتوں سے ہی انداز، تو اس قسم کی باتیں نہ بناؤ۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول
فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ، اگر اللہ سے ڈر آپ کو یہ کہ اللہ کا ڈر ہو، فلا تخزان بالقول یعنی بقولکن، اپنی بات کے اندر نرمی اختیار نہ کر دو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل کے اندر یہ کہ مرض نفاق ہے اور مرض بدکاری ہے، تو پھر یہ کہ وہ غلطی ہے کہ امید رکھے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، دستور کے مطابق یہ کہ بات کیا کرو۔ ہمارے ایک عزیز تھے اور وہ جیسے بھی آ جائے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یعنی 12 بجے آ جائے، کہتے کھانا کھلاؤ، میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے۔ 1 بجے بھی آ جائے، وہ کہتے کہ جی کھانا کھلاؤ، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو کھلا دی، سمجھے۔ اور کبھی یہ ہے کہ 2 بجے آ جائے، ہم کہتے ہیں یار مدرسے والے ہم لوگ جو ہے نا کہ 12 بجے کھانا کھاتے، پورا دن پڑھا کر کے تھکے رہتے، اس کے بعد بیٹے مگر آپ آئیں گے تو میں آپ کو کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ کہتے تمہارا باپ کھلائے گا، آئے سمجھ، کہتے کہ تمہارا باپ کھلائے گا، ہم ہر صورت میں آئیں گے۔ میں نے کہا تمہارا باپ مجھ سے کھا نہیں سکتا، کہتے کھائیں گے، تو بلوچ ہو کر کے تو اس بغیرتی کا مظاہرہ کب تک، ہم آئیں گے تیری جگہ پر۔ میں نے کہا ٹائم پہ آؤ گے، وقت پر آؤ گے تو کھلاؤں گا، ورنہ نہیں کھلاؤں گا۔ ایک دن دیکھا وہ ٹائم بیٹے جب آئے، ایک دن تو بہت بالکل بیٹے، 2 بجے آ گیا، 2 بجے ہماری اذان ہو گئی، گرمی میں 2:30 بجے نماز ہوتی ہے جامع فاروقیہ کی، میں نماز پہ جیسے چلا گیا کہ وہ پہلی صف میں، اور اس نے مجھے اشارہ بھی کر دیا۔ میں محراب والے دروازے سے گیا، پائلٹ راستہ جو ہوتا ہے پائلٹ کا، وہیں سے چلا گیا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا اور اللہ کا اشارہ کر دیا کہ میں آ چکا ہوں، سمجھے۔ میں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، نماز پڑھا کر کے میں وہیں پائلٹ والے راستے سے نکلا، سنتیں میں نے نہیں پڑھی، نفلیں میں نکل کر کے گھر پہ چلا گیا، دروازہ میں نے اندر سے بند کر دیا۔ اس نے آہستہ آہستہ اطمینان کے ساتھ نفلیں پڑھی، نفل پڑھ کے جیسے گھر پہ آیا دستخط دے رہا، تو میں اندر سے اللہ آپ کا بھلا کرے دروازے کے سوراخ وہاں سے دیکھ بھی رہا ہوں، اور جو پردہ سامنے کپڑا لگا ہوا اس سے بھی یہ ہے کہ کچھ دکھائی دیتا ہے، تو اس سے میں کہہ رہا ہوں کون، تو وہ پیچھے ہٹ گیا، میں دیکھا تو کہتا ہے بہن حضرت کہاں گئے، کہتا ہے کہ بہن حضرت کہاں گئے۔ تو میں نے وہ عورت کی آواز بنا کر، اب تو میرا گلے بیٹھ گیا، عورت کی آواز بنا کر کے اسے میں نے کہا کہ حضرت تو یہاں سے نکل گئے لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، نماز پہ چلے گئے۔ خیر وہ غریب یہاں کھڑا رہا ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر دارالفتہ گیا، دارالفتہ کے طلبہ سے پوچھا، انہوں نے کہا یہی نماز میں تو تھا۔ اب کوئی دفتر سے پوچھا، وہ ادھر بھی نہیں، چوکیدار سے دروازے سے جا کر کے پوچھا، ایک ہی دروازے نکلا کہاں سے، چوکیدار کہتے کہ یہاں سے آیا بھی نہیں۔ کھڑے رہے اور یہاں سے اللہ کا بھلا کرے، پھر آخر کار 10-12 منٹ کے بعد وہ چلا گیا، اور شرط یہ تھی کہ میں آؤں گا تیرا باپ بھی مجھے کھانا کھلائے گا ہر صورت میں، تو کس طریقے پر کھانا ہے؟ میں نے کہا تیرا باپ بھی نہیں کھا سکتا مجھ سے، سمجھے۔ جب آدمی اس پر مکر، تو اس کے بعد اب تیسرے دن پھر آ گیا اور کہتے پھر ٹائم پہ آ گیا، کہنے لگے کہ حضرت عجیب بات ہے، سمجھ میں نہیں آپ کہاں سے نکلے اللہ کے بندے، نماز پڑھائی، میں نے کہا ہاں میں نے بھی آپ کو دیکھا تھا، سمجھے۔ کہا آپ نے نماز پڑھائی، نماز آپ نے پڑھائی، اور نماز پڑھا کر کے پھر یہ کہ آپ نکل گئے، میں نے سنتیں پڑھی، گھر پہ آ گیا، تو ہماری بہن کہہ رہی تھی، بھابھی کہہ رہی تھی کہ آپ ادھر نہیں ہیں، سمجھے۔ اور دارالفتہ میں گیا، دفتر میں گیا، کہیں بھی پتہ نہیں چلا، اور گھر پہ آپ کس طرح؟ میں نے کہا میں تو گھر پہ تھا۔ کہا کہ جھوٹ بول رہے آپ، کیسے گھر پہ تھے؟ بھابھی کہہ رہی تھی کہ ادھر ہے ہی نہیں ہے، بھابھی سے میری بات ہوئی۔ میں نے کہا بغیرت، وہ بھابھی میں تھا، سمجھے، داڑھی پکڑی، میں نے کہا کہ وہ بھابھی وہ میں تھا، سمجھے۔ تو نے تو یہ شرط لگائی تھی کہ اگر میں آپ سے کھانا نہ کھاؤں تو میں دنیا کے بغیرت ہوں، سمجھے۔ تو میں نے کہا کہ دنیا کے بغیرت آپ ثابت ہو گئے نہیں ہوگے، سمجھے۔ یہ ہوتا ترتیب ملزم، عورتوں کی آواز ہی اس قسم کی۔ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت،
کہتے ہیں کہ غیر مردوں کے لیے اس طرح اکڑ کر کے یہ نہ چلو، اور یہ کہ جاہلیت والا جیسے تمہارا نکلنا ہے جاہلیت میں بن ٹھن کر کے نکلا کرتی تھی عورتیں، اس طریقے پر جاہلیت اولا جو غیر اسلام کا زمانہ ہے اس طرح نہ نکلو اکڑ کر کے اور اس طرح زینت کر کے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ اور نمازیں قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ دیا کرو، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ رسول کی اطاعت کر دو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے لے جائے اور ختم کرے اللہ پاک یہ ہے کہ اس قسم کے گناہوں کو جس سے کہ یہ تم پر یہ کہ دھبا آ جاتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت یا اہل البیت اے اہل بیت ویطہرکم تطہیرا، یہ تطہیر شرعی ہے، یہ تطہیر تکوینی نہیں ہے، سمجھے؟ یہ تطہیر تکوینی نہیں ہے کہ اس پہ اہل بیت پنجتن پاک یہ تکوینی طور پر معصوم ہے، سمجھے؟ پنجتن پاک یہ کہ تکوینی طور پر یہ ہے کہ معصوم ہے۔ یہ آپ دیکھیں احکام شرعیہ کا ذکر ہے، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ احکام شرعی ان کی آپ پابندی کریں۔ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس کہ جس گناہ سے یہ ہے کہ آپ پر یہ کہ الزام آ جاتا ہے، آل محمد آپ کا ایک اونچا مقام ہے، اللہ اس سے تمہیں یہ کہ پاک کرنا چاہتا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا تو یہ اس وقت یہ تطہیر شرعی ہے۔ اڑے کچھ پہلے پڑھا، اس لیے شین و یا اور عین و ہاں یہ آیت تطہیر ان کے ہم مشہور ہے، اور اس تطہیر سے وہ تطہیر تکوینی مراد لیتے۔ تطہیر تکوینی جیسے آپ کو بتا چکا ہوں، تحریم تشریع اور تحریم تکوینی، وحرمنا علیہ الماراض یا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء یا وہ محرمۃ علی 40 سنۃ۔ یہاں میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ تحریم تکوینی کیا ہے، تحریم شرعی کیا ہے۔ یہاں تطہیر شرعی مراد ہے، تطہیر تکوینی نہیں۔ تکوینی طور پر جیسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہے، اسی طریقے پر اہل بیت پنجتن پاک، اہل بیت اور پنجتن پاک اسی طریقے پر معصوم ہے تکوینی طور پر۔ میں عرض کروں ماں قبل میں تشریعات کا ذکر ہے، ماں بعد میں بھی تشریعات کا اخلاقیات کا ذکر ہے، اس لیے یہاں پر تطہیر سے تطہیر اللہ کا والا اگر شرعی مراد ہوگی۔ اڑے کچھ پہلا پڑا، آپ کی شاید علم میں ہو یا نہ ہو، مذہب ان کا یہی ہے۔ ہمارے ہیں جیسے کہ فرق ہے کہ قرآن پاک کا درجہ اونچا ہے، اس کے بعد پھر حدیث میں احادیث متواترہ کا درجہ اونچا ہے، پھر اس کے بعد یہ کہ خبر روایت میں پھر کئی اقسام ہیں، اللہ کا بھلا کرے۔ خبر واحد میں بھی کئی اقسام ہیں، صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری، ان کے بھی آپس کے درجات ہیں۔ ان کے ہاں اس طرح نہیں ہو، ان کے ہاں اس طریقہ پر ہے کہ جو مقام قرآن کا ہے اور حدیث متواتر کا بھی نہیں، جو مقام قرآن کا کہ وہ قطعی ثبوت ہے، قرآن پورا کا پورا قطعی ثبوت ہے، لیکن بعض مسائل میں اور دلالت میں قطعی دلالت بعض مسائل میں ہے، بعض میں قطعی دلالت نہیں، لیکن قرآن ہے پورا کا پورا قطعی ثبوت، سمجھے؟ ان کے ہاں یہی ہے کہ پنجتن پاک کے جو اقوال ہے وہ قطعی ثبوت قطعی دلالت ہے، ان کا درجہ اللہ کا بھلا کریے کہ قرآن کا درجہ ہے، ان کا درجہ قرآن کا درجہ ہے۔ اسی پر اللہ آپ کا بھلا کرے 2005 کا اور 2006 کا جو مقابلہ تھا جس کے اندر مجھے بلایا گیا تھا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور وہ جو روایت آتی ہے جو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ وعترتی، ایک کتاب اللہ و سنتی ہے، اور دوسری ایک روایت موطا امام مالک کی اور مسلم شریف کی ایک روایت یہ ہے کتاب اللہ و عترتی، میں اپنے اہل بیت کو آپ کو چھوڑتا ہوں۔ لہذا کلی متواتی کے طور پر ما یفید القرآن، قرآن جو فائدہ دیتا ہے وہ قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہے۔ اسی طرح اقوال اہل البیت، اہل بیت کے اقوال بھی ہے۔ اڑے کسی کو سمجھا کلی مشکک نہیں ہے، ہمارے یہاں تو ظاہر ہے کہ تشکیک ہے، جو قرآن کا درجہ ہے وہ قطعی ثبوت قطعی دلالت، حدیثوں سے نیچے، پھر حدیثوں میں آپس میں بہت سے مراتب ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اقوال صحابہ پھر خاص طور پر اقوال صحابہ ہمارے حدیث مرفوع کا درجہ بھی نہیں ہے، ان کا درجہ وہ تو حدیث موقوف ہے، احادیث موقوف ہے، اور ظاہر ہے کہ پنجتن پاک تو صحابہ ہی تو ہے، پنجتن پاک تو ہے ہی صحابہ، لیکن ان کے ہاں اللہ آپ کا بھلا کرے بالکل قرآن کا درجہ ہے۔ اڑے کچھ پر اس کی بنیاد یہی آیت تطہیر ہے،
اور اس تطہیر سے تطہیر تکوینی کی مراد ہے، اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے ہاں تطہیر شرعی مراد ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ ماں قبل بھی شریعت کا ذکر ہے، ماں بعد میں بھی شرعیت کا ذکر ہے، فلا تو گڑ گڑ نہیں کرنا جانے دا پتر۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یا اہل البیت، اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور اللہ تمہیں یہ کہ پاک کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ تطہیر شرعی جو کہ اعمال پر مرتب ہے، اعمال کا اہتمام کریں گے تو طہارت شرعی حاصل ہوگی آپ کو۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد رکھ لو ما یتلا ان احکام کو کہ جو تم پر تلاوت ہو جاتی ہے، من آیت اللہ، ماں کا بیان ہے، من آیت اللہ، اللہ کی آیت اور حکمت وغیرہ پر سب بحث ہو چکی ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ خبیرا مخبرا یخبرکم عن اعمالکم، خبیر مخبر کے معنی میں۔ یہاں تک ہو گیا مسئلہ۔ اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ تعمیم بعد تخصیص ہے۔ ان المسلمین یعنی بشارت لعامت المسلمین، عامت المسلمین کو خوشخبری ہے۔ اس میں بشارت خاصہ کے بعد جو ازواج مطہرات کا ذکر تھا، سمجھے، پھر اس میں صرف پنجتن پاک نہیں ہے، پورے ازواج مطہرات کا ذکر ہے۔ جیسے کہ رکوع شروع ہوا، یا ایھا النبی قل لازواجک، ارے کچھ پہلے پڑھا مولانا۔ اب بشارت عامہ ہے لعامت المسلمین، بعد البشارت الخاصہ، بشارت خاصہ کے بعد ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین، بے شک یہ کہ مسلمین اور مسلمات، مومنین اور مومنات، یہ ان کا قانون یہ ہے کہ اذا اجتمع افترقا و اذا افترقا اجتمع۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اسلام اور ایمان کا فرق میں نے آپ کو بتایا۔ محدثین کے ہاں ضابطہ یہ ہے کہ اذا اجتمع افترقا و اذا افترقا اجتمع، اذا اجتمع افترقا، اسلام اور ایمان جب دونوں کے دونوں آ جائیں تو پھر تغیر ہوگا، افترقا معنی ہر ایک کا الگ الگ ہوگا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور وہ اذا افترقا الگ الگ ہوں، سمجھے بھائی جان، تو الگ ہوں، مسلم آپ کہیں گے مومن، اور مومن مسلم، پھر ایک ہی سا ہوگا۔ یہاں چونکہ اذا اجتماع مسلمین مسلمات بھی ہے، مومنین مومنات بھی ہے، اس لیے یہاں پر مسلمین مسلمات کا معنی ظاہری انقیاد اور ظاہری اطاعت اور فرمان برداری، انقیاد ظاہری کا اہتمام کرنے والے مرد ہوں یا خواتین ہو، اور انقیاد باطنی اور تصدیق باطنی جو چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین حضرات ہوں۔ یہاں چونکہ دونوں کے دونوں آگئے، اجتماعی صورت ہے، اس لیے اذا افترقا افتراق والی صورت ہوگی۔ اڑے جندا پتر خیال کر لینا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، ظاہری اطاعت کرنے والے مرد اور خواتین، اور یہ کہ ظاہری اور باطنی طور پر یہ کہ اطاعت کرنے والے اور فرمان برداری کرنے والے مرد اور یہ کہ خواتین، والقانتین والقانتات، اور دیگر امور میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بات ماننے والے مرد اور خواتین، والصادقین اور سچے، والصادقات خواتین، والصابرین مصیبتوں پر صبر کرنے والے مرد، والصابرات اور خواتین، والخاشعین والخاشعات، اور دل سے جھکنے والے مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقے کرنے والے مرد اور یہ کہ عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ نہ کرنے والے مرد اور خواتین، والحافظین فروجہم، اپنے شرمگاہوں کو حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات خواتین، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کر، والذاکرین اللہ ذکرن کثیرن، یہ مفعول مطلق ہے، والذاکرین اللہ ذکرن کثیرن، اور ذکر کرنے والے مرد، والذاکرات اور خواتین، یہ سارے کے سارے یہ ان کا 6 گز کا اسم ہو گیا، خبر اس کی ہے، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ پاک نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا یہ کہ مغفرت اور اجر عظیم اللہ نے تیار کر کے ان کے لیے رکھا ہے۔ اڑے ہو گیا۔ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ تکفیر وہ اللہ کا یہ ہے کہ عدل ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، مغفرت یہ اللہ کا فضل ہے۔ سمجھ رہی میں کہ ایک قرآن میں لفظ آتا ہے کہ یغفرو، اور دوسرا آتا ہے یکفرو، کہ آپ کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ تو تکفیر کا تعلق آپ کے گناہوں کو بخش دے گا، یہ عدل سے، اللہ کا عدل ہے، اور مغفرت کا تعلق اللہ کے فضل سے ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہو گیا مولنگو؟ یہاں آپ یہ کہہ دیں گے اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، یہ مغفرت یہاں یہ عدل ہے، اور اجرا عظیما یہ فضل ہے۔
اور سورہ مائدہ کے اندر ایک جگہ پر آیا تھا، وہاں اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ بھی مغفرت اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے معنی میں عدل کے معنی میں تھا۔ ویسے یہ کہ مغفرت کا لفظ اس کے لیے فضل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تکفیر جو استعمال ہوتا ہے وہ عدل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اڑے ہو گیا، یعنی آپ کی مزدوری بنتی ہے، مزدوری آپ کی بنتی ہے 1 گھنٹے کے، روزانہ تمام مزدوروں کے لیے 10-10 ہزار مقرر ہے، 6 گھنٹے ڈیوٹی دیتے 10-10 ہزار سب کے لیے، لیکن ایک مزدور کو وہ بھی وہی ڈیوٹی دیتا ہے، اس کو جو آقا ہے وہ 20 ہزار دیتا ہے۔ اب یہ 10-10 ہزار سب کو دینا یہ عدل ہے، اور 20 ہزار جو اس کو دے رہا ہے یہ اس کا فضل ہے، گفٹ میں دے رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں اللہ آپ کا بھلا کر یہ کیا ہے، یہ بندہ کام چور نہیں ہے، تم لوگ تو آقا کو دیکھ کر کے کام کرتے ہو، گھنٹے تو پورا کرتے ہو، لیکن دل جمی کے ساتھ آپ کام نہیں کرتے، اس کو چوری چھپکے سے ہم نے دیکھا ہے، یہ دل جمی سے کام کرتا ہے، اس لیے اس پر میرا فضل ہے اور اس پر میری مہربانی۔ چلیے گا مولانا، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اس کے بعد مسئلہ ہے اللہ آپ کا بھلا کریں، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيرة من امرهم۔ یہ مولانا اب ایک تمہید باندھ رہا ہے، رسوم جاہلیت، زمان جاہلیت کے بہت سے مسائل ہیں، ان کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ باطل کرنا مقصود ہے، سمجھے؟ زمان جاہلیت کے بہت سے مسائل، اور ان مسائل میں سے ایک یہ ہے جو سورہ احزاب کے ابتدا میں آپ کے سامنے آ چکا ہے، وہ یہ ہے کہ وما جعل ادعیاکم ابناکم، لے پالک بیٹا اور منہ بولا بیٹا متبنا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، ادعوہم منتسبین الی آبائہم، ادعوہم منتسبین الی آبائہم، ابا کی طرف یہ کہ نسبت کرو جو حقیقی اس کا ابا ہے۔ اور لے پالک جس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ متبنا کہتے ہیں، متبنا کہ وہ احکام نہیں ہے جو اصل بیٹے کے، آپ نے کسی کو بتایا جیسے کہ عبدالستار عیدی سے بیٹے لے لیتے ہیں، سمشیری میں گئے اور اس بیٹے کو پالتے ہیں، اور اسی طریقے رمضان چھیپا سے بھی لے لیتے ہیں، اس کو پالتے ہیں۔ جب یہ بیٹا بڑا ہو گیا، بڑا ہونے کے بعد اب شرعی لحاظ سے اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کی بیوی کا بھی اس سے پردہ ہونا چاہیے، آپ کی بیٹیوں کا بھی، ان کو اپنی بیٹیوں کا بھی ان کو پردہ کرنا چاہیے، لیکن وہ کرتے نہیں چونکہ ہمارا بیٹا بن گیا۔ تو اس بیٹے ہونے میں پھر یہ کہ مسئلہ بڑا کام چلتا ہے۔ باہر ملک میں پھر یہ بیٹا بنانے کا ایک طریقہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ کسی کو اگر ڈرائیور رکھ رہا ہے، ایک آدمی ڈرائیور اس کو رکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ جی میری بیٹیوں کو اسکول لے جائے گا، بیوی کو یہ کہ سیر و تفریح کے لے جائے گا، میں خود ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں، پوری گاڑی اس کے حوالے کی، لہذا اب ڈرائیور سے اطمینان حاصل کرنے کے لیے اب باہر ملکوں میں یہ پیکج غیر مقلدین نے شروع کیا ہے کہ وہ خاتون جو اس کی بیوی ہوگی وہ اس ڈرائیور کو اپنا دودھ پلائے گی۔ کس عمر میں پی رہا ہے؟ 40 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں یہ دودھ پی رہا ہے، سمجھے؟ اب یہ اس کا بیٹا ہو گیا، تو پھر بیٹا جس سہولت کے ساتھ گاڑی چلاتا ہے، دونوں قسم کی گاڑیاں، آپ کو سمجھا نہیں ہے یہ؟ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، رضاعت اللہ آپ کا بھلا کرے 2 سال تک، وہ تو ٹھیک ہے، حرمت رضاعت کو ثابت کرے گی، لیکن یہ رضاعت یہ کہ 40 سال والی رضاعت اس قسم کا نہیں۔ ایک مرجو قول ازواج مطہرات میں سے، سمجھے، حضرت عائشہ کے کچھ لوگوں کے، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے جمہور، اس قسم کے شاذ اقوال کو اگر آدمی لے لیں تو پھر یہ کہ بالکل اجازت ہے۔ بخاری میں، کتابوں میں اس طرح اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کو ملیں گے کہ بہت سے حرام چیزیں بھی وہ جائز ہو جائیں گی، لیکن جب وہ متروک ہے دیگر دلائل کی روشنی میں، لیکن یہ لوگ اس کو چلا رہے ہیں۔ تو اب یہ جو لے پالک بیٹا ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا متبنہ بنایا تھا۔ اب متبنہ بنایا، اور جب حضرت زید کا نکاح ہوا حضرت زینب سے جب نکاح ہوا، حضرت زینب نے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ یہ متبنہ ہے، اس بنیاد پر اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت زینب کے لوگوں نے بھی، انہوں نے بھی پر نیچے کر دیا، پر نیچے کر کے نکاح تو کرایا، لیکن ظاہر ہے کہ حضرت زید ظاہری شکل و صورت اس کی تھی بھی نہیں، اور اماں زینب ایک کداور قسم کی خاتون، خوبصورت اور کداور قسم، تو جوڑا تو ٹھیک بیٹھنا چاہیے، لیکن یہ اس طریقہ پر ان کا سلسلہ تھا، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ سلسلہ تھا ان کا،
لڑائی تھی. اب آخر حضرت زید نے اس کو طلاق دی. سمجھے؟ اب زمانے جاہلیت کی رسم کے اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ یہ محمد رسول اللہ کا بیٹا ہے اور حضرت زینب محمد رسول اللہ کی بہو ہے، اور ظاہر ہے کہ بہو سے نکاح کرنے کی سسر کو تو کوئی اجازت نہیں ہے. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، جو آپ نے پڑھا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، آگے آتا وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، صلبی جو بیٹے ہوتے ہیں آپ کے نسبی اصل صلبی بیٹے، ان کی بیویاں یعنی تمہاری بہو تم پر حرام ہے. یہ تو بہو نہیں ہے حقیقی، لیکن زمانے جاہلیت میں اس کو بیٹا، بیٹے کے حکم سارے کے سارے دے رہے، بیوی کو بھی اسی طریقے. اس رسم کو اللہ کو باطل کرنا تھا، اس رسم کو باطل کرنا تھا. تو اب اس کے لیے ایک بہانہ ہے، سمجھے، ایک بہانہ کہ وہ اللہ پاک نے ان دونوں کے درمیان میں یہ الفت یہ ہے کہ اٹھاتی الفت اور محبت رہی نہیں، لڑائی 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 لڑائی. اب حضرت زینب کو طلاق پڑ گئی. اب مسئلہ یہ کہ زینب بیوہ ہوگی، جب بیوہ ہوگی تو اس کے ساتھ کوئی عام نکاح بھی کرے بھی نہیں، اس کا سہارا بھی محمد رسول اللہ کو بننا ہے. آپ اس کا سہارا بھی میں، اس لیے کہ بیوگان سے آپ نے بہت نکاح کیے، آپ کی بیویاں تو اکثر ہی بیوگان ہیں، ان سے نکاح کیا ان کا سہارا بننے کے لیے، یا مختلف اقوام کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے، رابطہ قائم کرنے کے لیے مختلف قبیلوں کے ساتھ، تاکہ یہ رشتہ بھی برقرار رہے. اب یہاں اس کا سہارا بھی بنے، لیکن یہ کہ پھر اس سیلاب کو جواب کس طرح دے دیں گے کہ محمد اپنے متبنہ اپنے بیٹے کے متعلق بیوی کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر رہا ہے. یہ جو پورے زمانے جاہلیت کے تو ہے، باتیں تو ہے. اب اس سیلاب کا جو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اللہ کا بھلا کرے، اس کا برملا اظہار کر بھی نہیں سکتے تھے، برملا اسی کو اللہ بیان کر رہا ہے. اور تمہید اس کے لیے یہی ہے، مومن ہو یا مومنہ ہو، جب اللہ کا حکم ہو اور اللہ یہ ہے کہ حکم دے دے تو اس کے بعد پھر کوئی اختیار نہیں رہتا. لہذا یہاں بھی اللہ کا حکم ہے، یہاں بھی اللہ کا حکم ہے کہ زینب کے ساتھ آپ کو نکاح کرنا ہے. اس لیے اماں زینب فخر کرتی تھی، باقی ازواج مطہرات کو کہتی تھی تمہارے نکاح تو دنیا میں ہوا، تمہارے نکاح تو زمین پر ہوا، میرا نکاح تو آسمان پہ ہوا محمد سے. سمجھے؟ وکانہ تفتخر علی الازواج الاخرى، باقی ازواج مطہرات اور وہ فخر کرتی تھی کہ میرا نکاح تو آسمان پر ہوا ہے. سمجھے؟ یہ ہے مولانا مسئلہ. اب ہم دیکھیں وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا، مومن مرد ہو یا عورت ہو، فرماتے اذا قضى الله ورسوله امرا، جب کہ اللہ اور رسول کسی معاملہ کو طے کر لے تو فرماتے ہیں کہ ان کے لیے مومن مرد اور مومن عورت کے لیے ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم، اللہ کے حکم کے بعد ان کے لیے کوئی اختیار رہے یہ نہیں ہے. ان یکون لهم الخیرۃ، لهم خبر مقدم بنے گا، الخیرۃ یکون کا اسم ہے، یہ بتاویل مصدر، یہ پورا کا پورا پہلے والے کانا کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے اسم بنیں گے. لمؤمن ولا مؤمنۃ، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے خبر بنے گا، ثابتا کائنا حاصلا موجودا کے خبر مقدم. ان یکون لهم الخیرۃ من امر، یہ پورا جملہ بتاویل مصدر، کانا کا اسم ہو گیا، اور یہ پورا جملہ ما کان علم یہ دال علی الجزا ہے. اور اذا قضى اللہ ورسولہ، یہ شرط ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، اللہ اور رسول جب یہ کہ کسی معاملہ کا فیصلہ دے دے، فما کان لهم الخیرۃ من امرهم، ان کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہے گا. ہر صورت میں اللہ اور رسول کے حکم کو بجا لانا پڑے گا. اب لہذا سب جتنے بھی آپ کے کسی کے متبنہ ہیں، لہذا اپنے متبنہ اگر آپ کے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو نکاح کرنا ہے، اس رسم کو توڑنا ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے جو مخالفت کر دے گا اوامر معمورات کے اندر اور منہیات کے اندر، فقد ضل ضلالا بعیدا، بہت دور کی گمراہی اس نے اختیار کر دی، دور جا کر کے پڑا. اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے. اب یہ ہے کہ ان رسومات کو ذکر کر رہا کہ جن کے بطلان مقصود ہے. اذکر اذ تقول للذی انعم اللہ، یہ الذی اسم موصول معرفہ ہے. یہاں پر علامہ زوزنی کا مذہب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چار چیزیں الف لام حرفی کے اندر بھی چلتی ہے اور اسمی کے اندر موصولات کے اندر بھی یہ چیزیں چلتی. اذکر اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ،
یاد رکھ لو کہ جب آپ اپنے اس متبنا سے حضرت زید سے انعام اللہ علیہ جس پر اللہ نے انعام فرمایا وہ انعمت علیہ اور آپ نے بھی اس کو پالا آپ نے اس پر انعام کیا جبکہ آپ اس سے کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک اپنی بیوی زینب کو یہ کہ طلاق نہ دو اس کو روکے رکھو امسک علیک زوجک ولا تطلقها اس کو طلاق نہ دو واتق اللہ اور میرے بیٹے متبنا تھا بیٹا واتق اللہ فی فراقها اللہ سے ڈرا کرو اس کو طلاق نہ دو لیکن بات بنتی نہیں ہے تو کیا ہے سمجھے اور ادھر سے اللہ کا حکم بھی تھا آپ کو ادھر سے اللہ کا حکم بھی تھا کہ آپ کو یہ ہے کہ اگر یہ چھوڑ دیں اور چھوڑنا ہی تھا تو آپ کو نکاح کر وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِهِ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ اور آپ اپنے دل میں یہ کہ چھپا رہے تھے اپنے دل میں چھپا رہے تھے ماں اس حکم کو کہ اللہ مبدی جس کو اللہ کو ظاہر کرنا تھا وہ کیا ہے کہ بِأَنَّكَ تَنْكَحُهَا بعد التطلیق طلاق کے بعد آپ اسے نکاح کریں گے یہ تھا آپ کو حکم ہوا تھا اڑے کچھ پلہ پڑے باقی یہ کہہ دینا الیاذ باللہ اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے کہ بھئی محمد رسول اللہ اپنی بہو پر یہ ہے کہ عاشق ہو گئے تھے اور اس چیز کو چھپا رہے تھے اپنے اس عشق کو اور ہیلہ کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے زینب یہ کہ حضرت زید طلاق دے دے اس کے بعد یہ کہ میں اسے نکاح کر دوں یہ اس قسم کا اس کے لیے کافر کا منہ چاہیے مسلمان کے منہ سے یہ کلمہ نہیں نکلنا چاہیے مسئلہ تو صرف اتنا سا تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ اس طریقے پر ہوگا سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں یہ اس طریقے پر ہوگا طلاق دیں گے پھر اس بے سہارا خاتون کا سہارا بھی آپ کو بننا ہے اور کروڑوں انسانوں کے لیے راستہ ہموار بھی کرنا ہے سمجھے یہ ہے اور پھر جواب بھی دے دیا باقی یہ کہہ دینا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے محمد اپنی بہو پر عاشق ہو گئے یا ایھا الذین آمنوا اسی صورت کے آخر میں آئے گا یا ایھا الذین آمنوا تمہارے سینوں میں اگر ایمان ہے لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی ان کی طرح نہ بنو موسیٰ کو انہوں نے تکلیف دی کہ موسیٰ نامرد ہے اور اس کے ان سیین کے اندر اللہ کا بھلا کہ ادرت کی بیماری ان سیین اس کے پھولے ہوئے موسیٰ پر انہوں نے وہ الزام لگایا اور تم محمد پر یہ الزام لگاؤ کہ محمد اپنی بہو پر عاشق ہے یہ ہے لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ اسی کے آخر میں وہ یہی ہے مسئلہ سمجھے اور اسی صورت میں ہے وقولوا قولا سدیدا سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں وقولوا کہ مسلمان ہو کر کے سچی بات کہہ دو درست بات کرو غلط قسم کی بات نہ کرو درست بات یہی ہے کہ زید آپ کا بیٹا نہیں درست بات یہی ہے کہ زید آپ کا بیٹا نہیں جب آپ کا بیٹا نہیں تو اس کی بیوی آپ کی بہو نہیں سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں اور بہو ناجائز اور حرام ہوتی ہے یہ بہو ہی نہیں ہے اور پھر یہ ساتھ ساتھ بتایا کہ زید تو ظاہر ہے کہ بالغ ہو کر کے اس نے نکاح کر دیا اور جو بالغ ہوتا ہے نکاح کرتا ہے اور بیوی کے ساتھ رخصتی ہوتی ہے اس کو رجل کہتے ہیں اگر تم زید کو محمد کا بیٹا قرار دیتے ہو تو وہ بالغ ہے شادی شدہ ہے وہ رجل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا محمد رسول ابو الرجال ہو گئے حالانکہ محمد رسول کسی رجل کا باپ بھی نہیں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ہاں من الصبیان طیب ہے طاہر ہے ابراہیم ہے جو آپ کے چھوٹے بچے وہ تو بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے وہ رجولیت تک تو پہنچے بھی نہیں اڑے کچھ پلا پڑا جی وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ پھر ایک چیز میں نے آپ سے عرض کیا تھا خیال کر لینا بس اوقات امور استقبالیہ کو امور حالیہ سے امور ماضویہ سے تعبیر کر کے ان پر احکام مرتب ہوتے امر استقبالی ہے امور استقبالیہ جو اب تک وارد نہیں ہیں لیکن ان کو محمد رسول اللہ کے سامنے امر حالی کہ اس وقت گویا کہ یہ ہوا حالانکہ ہوا نہیں ہے یا ماضی سے اس کو تعبیر کرتے وہ ہوتے امور استقبالیہ زینب کا اور حضرت زید کی طلاق کا واقعہ ابھی تک پیش نہیں آیا لیکن امر حالی سے اس کو تعبیر کرتے اس کی مثالیں قرآن میں بہت ہیں سمجھتے ہیں اس کی مثالیں قرآن میں بہت ہیں وہ کس طریقے پر مکی صورتیں ہیں اور ان کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے زکوٰۃ کا حکم ہے بخاری کے اندر روایتیں باقاعدہ بھری ہوئی بخاری کہ میں معراج پہ چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ زانی کو اس طرح سزا ہو رہی ہے اور لا کر کے شرابی کو مجھے دکھایا گیا کہ شرابی کو اس طریقے پر سزا ہو رہی تو شراب کی ابھی تک حرمت آئی نہیں تھی
شراب کی حرمت نہیں آئی تھی جن دنوں میں آپ معراج پہ جا رہے ہیں. شراب کی حرمت تو بہت بعد کی ہے, دور کی ہے. کیسے آپ نے اپنی امت میں سے, میں نے اپنے امت کے لوگ جو شراب پی رہے ہیں سمجھے, ان کو میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر اس طریقے پر ان کو, وہ بخاری بھرا ہوا. آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ تو شراب تو حرام ہی نہیں ہوئی, حرام نہیں, کسی نے پیا ہی نہیں ہے, پیا ہی نہیں ہے, اس نے اللہ کا جرم کیا ہی نہیں ہے, تو کیا نہیں ہے تو وہ کیسے؟ تو وہ کہ شراب حرام ہوگی, لوگ پئیں گے, جو پئیں گے ان کو پہلے سے متشکل بنا کر کے, ان کو متشکل بنا کر کے حضرت کو دکھائے گے. سمجھتے ہیں؟ جیسے آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کا مناظرہ کرایا. آدم علیہ السلام, یہ مشکات بھرے ہوئی ہے, آدم اور موسیٰ علیہ السلام کا جو مناظرہ کس طرح کرایا. آدم ہزاروں سال پہلے ہے, موسیٰ ہزاروں سال بعد میں. سمجھے؟ اب موسیٰ کی جو خلقت ہے, موسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا ہے, یہ اللہ کا بھلا کرے امر استقبالی ہے. موسیٰ کو یہاں سے اٹھا کر کے اس استقبالی کو امر ماضوی آدم کے زمانے میں لے گیا, اس کی روح کو دونوں کا آپس میں ملاقات کرا دی, شکل دے کر کے. سمجھے؟ آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ امر استقبالی کو یہاں سے اٹھا کر کے اللہ کا بھلا کرے, موسیٰ علیہ السلام کی روح کو انسانی شکل دے کر کے آدم کے ساتھ مناظر ہو. یا آدم ماضوی ہے, امر ماضی کو اٹھا کر کے موسیٰ کے زمانے میں آدم کا دونوں کے آپس میں ملاقات کرا دی, دونوں کا مناظر ہوا. سمجھے؟ جیسے کہ سوا لاکھ انبیاء کو شب معراج میں حضرت کے پیچھے ان کے ارواح کو سوائے عیسیٰ علیہ السلام کی, عیسیٰ علیہ السلام کی ذات تھی, وہ جسم کے ساتھ تھا, باقی کسی کا جسم نہیں تھا. جسم تو ظاہر ہے کہ قبور کے اندر ہے. یہ مسئلہ ہے, اس پر اتنے مثالیں ہیں, پھر مولوی صاحب کا دماغ چکراتا ہے محدث کا. یہ شریعت کیا ہے, یہ چیز ہے, یہ احادیث میں اور قرآن پاک کے بہت سی آیتوں میں. کہیں زکوٰۃ کے بارے میں کافروں کو کہ زکوٰۃ کی اب تک فرضیت بھی نہیں ہوئی. سمجھے؟ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے 24ویں 25ویں پارے میں, وہاں مثالیں بھی میں آپ سے عرض کروں گا. ہو گیا مولانا؟ یہ مسئلہ اس کو بھی اسی طریقہ پر. وَإِذْ تَقُولُ اذْكُرْ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ, جس پر آپ نے انعام کیا, وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ, اللہ نے انعام کیا حضرت زید, وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ, آپ نے یہ کہ امسک علیک, آپ اس کو کہہ رہے تھے کہ امسک علیک زوجک, اپنی بیوی کو یہ کہ روکے رکھو اور اس کو یہ کہ طلاق نہ دو. واتق اللہ, اور اللہ سے ڈرا کرو, اس کے یہ کہ فی فراق, کیا اس کی فراق کے بارے میں اللہ سے اس کو طلاق نہ دو. وتخفی فی نفسک, اور آپ چھپا رہے تھے اپنے دل کے اندر, ماں خدا کے اس حکم کو کہ اللہ مبدی, اللہ کو اس کو ظاہر کرنا تھا. وہ خدا کا حکم تھا کہ رسم جاہلیت کو آپ توڑیں گے اور آپ نکاح کریں گے, اس کو طلاق ہوگی, ہوئی نہیں ہے لیکن ہوگی. اور پھر آپ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ, اس کا اظہار آپ نہیں کر سکتے تھے, چھپاتے تھے. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا, اور آپ چھپا رہے تھے اپنے دل کے اندر, ماں اس حکم کو, اللہ مبدی ہے, اللہ تعالیٰ یہ کہ جس کو ظاہر کرنا ہے. اللہ لفظ مبتدا بنے گا, مبدی مضاف الی خبر, صلے بنیں گے ماں موصول, اور ماں موصول محلا منصوب مفعول بھی ہے تخفی کے لیے. وَتَخْشَى النَّاسَ, اور لوگوں سے آپ کو ڈر, طبعی ڈر آپ کو لائق تھا کہ لوگ آپ پر عیب جوئی کریں گے. واللہ حق, لیکن اللہ تعالی حقدار اس بات کا بیان تخشاؤ کہ آپ اسے یہ کہ ڈریں اور اللہ کے حکم کو اس کا اظہار کر دیں. ہاں, واللہ حق, اور اللہ تعالی حقدار ہے, اللہ زیادہ اس کا حق رکھتا ہے کہ بیان تخشاؤ, اس سے یہ کہ ڈرا جائے اور اس سے ڈر کر کے زمانے جاہلیت کی رسم کو باطل کیا جائے اور کھل کر کے اس کا اعلان کیا جائے. اس کے بعد ہوا یہی, فلما قضا زید منہا وطرن, جب حضرت زید نے زینب سے وطرن اپنی حاجت پوری کر دی. وانقضت عدت, ہوا عدت گزر گئی, پھر زوجنا کا, ہم نے آپ کو نکاح کرایا. یہاں کچھ آپ کو نکالنا پڑے گا, ایسا نہیں کہ زینب کو طلاق دے دی, طلاق کے بعد آپ کا نکاح کرایا. اس طریقے پر عدت کے دوران نکاح حرام ہے, کسی کے لیے اجازت نہیں. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ 3 ماہواریاں اور 3 اللہ کا بھلا کرے حیض عدت گزاریں گے, عدت گزاری یہاں قرآن میں اختصار ہے. فلما قضا زید منہا وطرن وانقضت عدت, حضرت زید نے اپنی حاجت پوری کر دی. وطلقها, اور اس کو طلاق دے دی. وانقضت عدتها, عدت اس کی پوری ہو گئی. پھر زوجناکا, ہم نے آسمان سے آپ کی شادی کرا دی, کوئی نکاح بھی نہیں ہوا, اس کے کوئی گواہ بھی نہیں ہے, فرشتے گواہ ہے, اللہ کی موجودگی میں یہ نکاح ہوا. اس لیے اماں جی فخر کرتی تھی کہ جی
فلما قضى زید منها وطرا وطلقها وانقضت عدتها، عدت گزر گئی، زوجناکها فی السماء، آسمان نے ہم نے آپ کو نکاح کرایا، یہ اس لیے نکاح کرایا زوجنا کے ساتھ متعلق ہے، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، تاکہ مومنین کے لیے دشواری نہ ہو فی ازواج ادعیائہم، اپنے لے پالک بیٹوں کی بیویوں کے سلسلے میں، لے پالک جو ان کے بیٹے ہوتے متبنہ، ان پر یہ کہ کوئی دشواری نہ، اب اللہ نے آسانی پیدا کر دی۔ یہ تو ہوتا ہے کہ دوائی کڑوی ہوتی ہے لیکن یہ کہ اس میں شفا حاصل ہو جاتی، دوائی ہوتی کڑوی ہے، سمجھ رہی؟ ہماری والدہ پر الزام تو لگ گیا، الزام ہو گیا اور اماں جی بھی پریشان ہو گئے، رسول پاک 40 دن تک یہ پریشان ہو گئے، لیکن حضرت اسید بن حضیر نے فرمایا ما ہی باول برکتکم یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کی اولاد یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، ایک کڑوی دوائی تم نے پی، آپ پر الزام بھی لگا، محمد پر الزام بھی لگا، لیکن اللہ پاک نے یہ کہ آیت تیمم اللہ نے اتاری، کیسے احکام اور برات کے اصول، اور یہ کہ رجم کے جو اصول، سورہ نور سارا کا سارا۔ اما فرماتی کہ مجھے زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ اگر ہوگا تو وحی خفی کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، وحی خفی کے ذریعے سے میری برات کا اعلان کیا جائے گا۔ میں تو اپنے آپ کو بہت چھوٹی سمجھتی تھی اور اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں صورت نازل ہوگی۔ اللہ کی مرضی ہے، 1.25 لاکھ انبیاء میں سے 18-20 کا تذکرہ کر دیا، اتنا تذکرہ نبیوں کا نہیں کیا جتنا مریم کا تذکرہ کیا، اتنا نبیوں کا تذکرہ نہیں کیا کہ عائشہ کا ذکر سورہ نور پورا ہوتا رہا۔ ہم خدا کو تھوڑے مشورے دے دیں گے، سمجھے؟ آپ کو مشورے دینے کی ضرورت نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جی استاد جی، دیکھیں مفتی مشتاق کو سناؤ، سمجھے بھی؟ اس کو سناؤ، اس کے مفتی صاحب اب یہ آواز اتنے زور سے لگاتا ہے، کہتا ہے کہ میری شادی، سمجھے، بس یہ ہے کہ اللہ آپ کرے اس کی کوئی شادی اور ایسی بیوی اس کو مل جائے جو اس کو سونے کے لیے نہ چھوڑے، سمجھ رہی میں؟ کہ ایسی بیوی ملے کہ جو بالکل کبھی آرام کرنے کے لیے اس کو نہ چھوڑے، بار بار کہ آؤ کافر مارو، آؤ کافر مارو، سمجھ رہی میں؟ کہ آؤ کافر مارو، کافر مارو، سمجھ رہی میں؟ کیوں پٹھان تو بڑے مست ہوتے ہیں نا، سمجھے، پٹھان اور بلوچ، تو اس نے کسی بنگالی برمی سے نکاح کر دی تو وہ کہہ رہی تھی آ جاؤ، آؤ کافر مارو، آؤ کافر مارو، آؤ کافر مارو، سمجھے، آؤ کافر مارو، آؤ کافر، آخر کار تو بورچی خانے کی طرف دوڑا، جا کر کے وہاں پر غسل خانے کے پاس ایک گیلن کے اندر ہے، اس میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جریکن میں، گیلن میں کچھ پیٹرول تھا، کہا کہ یہ کیا؟ بیوی ڈر گئی کہ کیا ہے؟ کہا ایک ایک کر کے کافروں کو مارتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا، ابھی پوری چھاونی پر تیل ڈال کر کے آگ لگا دوں گا، پوری چھاونی پہ پورا جو قلعہ ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ آگ لگانا۔ لکیلا، یہ متعلق ہے مولانا زوجنا، لکیلا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، کہ بھی متعلق ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ اس کے پہلے لا آ گیا تو اب کہ تو ناصبہ ہو گیا، اور پھر یہ کہ بتاویل مصدر یہ لام جارہ کے لیے، سمجھ رہی میں؟ کہ اس پر وزارت تعلیم میں بھی ہماری بحث چلی ہے کہ کہ متعلق ہوتا نہیں ہوتا جی۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکا لکی لا یکون علی المؤمنین، زید نے اپنی حاجت پوری کر لی اور یہ کہ طلاق دے دی، عدت گزر گئی، زوجناکا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ مومنین پر یہ کہ دشواری نہ ہو جائے، فی ازواج ادعیائہم، لے پالک بیٹوں کی بیویوں کے سلسلے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب کہ ان کے لے پالک بیٹے اپنی بیویوں سے اپنی حاجت کو پوری کرے پھر ان کو یہ کہ طلاق دے دے، وکان امر اللہ مفعولا، خدا کا حکم یہ کہ ہو کر کے رہنا تھا، اس کو آپ کو بتا چکا ہوں، اللہ کے افعال پر صفات پر کانا استمرار کے لیے ہوتا، اللہ کا حکم یہ کہ ہو کر کے رہنے والا ہے، ہو کر کے یہ کہ رہتا ہے۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، نبی پر کوئی الزام نہیں ہے، حرج کا معنی یہاں پر الزام، نبی پر کوئی عیب نہیں ہے، فیما فرض اللہ له، اس مسئلے میں کہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا، فرض یہاں پر احل کے معنی میں، ما کان علی النبی، نبی پر من حرج، یہ من زائدہ ہو گیا جنیدہ پتریا، ما کان علی النبی حرج، یہ کانا کا اسم ہو گیا اور نبی خبر مقدم ہے، فیما فر حرج کائن فیما فرض اللہ له، نبی پر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے ان مسائل پہ عمل کرنے میں جن کو اللہ پاک نے ان کے لیے حلال قرار دیا فرض، لہذا حضرت زینب کی نکاح کو اللہ نے حلال قرار دی، اس لیے نبی پر کوئی اعتراض نہیں۔
سنت اللہ فی الذین خلو من قبل سن اللہ سنت اللہ فی الذین خلو من، یہ مفعول مطلق ہے سنہ محذوف کے لیے، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس سے پہلے لوگوں میں جس طرح گزرا، وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اللہ تعالیٰ کا حکم قدرا مقدورا، فیصلہ اللہ جو فرماتے ہیں وہ بالکل نپا تولا اور یہ کہ اندازے کے مطابق ہوتا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ الذین اللہ کا بھلا کریے کہ فی الذین خلو اسی سے بدل ہے، الذین یبلغون سنت اللہ فی الذین خلو، جو لوگ پہلے گزرے وہ کون ہے؟ فرماتے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ، اللہ والے جو اللہ کے پیغام پہنچاتے، ویخشون، اللہ سے ڈرتے، ولا یخشون احدا الا اللہ، سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے، وکفی اللہ حسیبا، اللہ کافی حساب کتاب کے اعتبار سے اپنے بندوں سے۔ اس کے بعد پھر بتاتے ہیں جو یہ کہتے کہ محمد نے اپنی یہ کہ بہو سے نکاح کیا ہے اور لہذا زید آپ کا بیٹا ہے، کہتے زید تو بالغ ہے، رجل ہے، محمد تو کسی رجل کا باپ ہے نہیں۔ ما کان محمد ابا احد کائن من رجالکم، تم میں سے کسی رجل کے محمد والد نہیں ہے، ولکن کان رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول، و خاتم النبیین، خاتم النبیین اور خاتم النبیین، سمجھے؟ خاتم النبیین، خاتم اس میں اعلیٰ ہوگا، مانے الخاتم ما یختم به، جس سے مہر لگائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وفاق کی جو تھیلی ہے اس پر اللہ کا بھلا کرے، اس میں جب پرچے وہ کرتے، پیک کرنے کے بعد سیل کرنے کے بعد پھر یہ کہ وہ ایک اللہ کا بھلا کر مہر لگاتے اس پر، سمجھ شریع میں ہے کہ نہیں؟ وہ کیمیکل ہے اور اس پر ایک مہر لگاتے، اب اگر اس کی سیل کو کسی نے چھیڑا تھوڑا سا ادھر تو وہ مہر ٹوٹ جاتی ہے، سمجھے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ لا یفک الختام الا علی وقت معین عند حضور طلبت، طلبہ موجود ہوں تو پھر یہ کہ سیل کو توڑا جائے گا، ورنہ نہیں، اس پر لکھا ہوتا ہے لا یفک الختام الا علی وقت معین عند حضور طلبت، طلبہ کی موجودگی میں، سمجھ شریع میں ہے کہ نہیں؟ مانا سب کچھ پورا کرنے کے بعد پھر مہر لگتی ہے، نبوت ختم ہوگی، 1.25 سب انبیاء کے لیے محمد رسول اللہ مصدق ہے اور وہ سارے کے سارے مصدق ہیں، اور آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے مصدق کی 3 صورتیں یاد ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے سارے انبیاء مصدق ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصدق ہے۔ اب اسی کو قرآن پہلے بالکل ابتدائی رکوع میں الذین یؤمنون بما انزل الیک، قرآن وما انزل من قبلک وما انزل من قبلک من الکتب الاخری علی الانبیاء الاخرین، جو اس سے پہلے یہ نہیں ہے کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل اور وما ينزل بعدک، اور آپ کے بعد جو نازل ہو جائے گا، قادیانی نہ ما انزل الیک میں داخل ہے نہ وما انزل من قبلک میں داخل ہے، وہ تو بعد کا، اور بعد کے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ آیا نہیں ہے؟ یہ جنے دا پتر، اس لیے یہ خاتم ہے، مہر سارے انبیاء کی تصدیق اسی سے ہوتی، اور خاتم النبیین آخر النبیین، اسم فاعل بھی پڑھا گیا۔ وکان اللہ علیما بکل شیء، اللہ کو یہ کہ ہر چیز کا علم ہے، اس لیے اللہ نے اپنے علم کے مطابق یہ ہے کہ حضرت زید کا مسئلہ بھی اسی میں مشروع قرار دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ ذکر کی ترغیب دے رہا، ذکر سے چونکہ تہذیب حاصل ہوتی ہے، پاکی حاصل ہوتی ہے، پھر نبی پر اس قسم کی غلط باتیں آدمی نہیں کرتا کہ نبی نے اپنی بہو سے یہ ہے کہ اپنی خواہش پوری کر لی۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ذکر سے صافی ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد رکھو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اس کی تسبیح کرو صبح شام، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، فرماتے کہ اللہ پاک یہ ہے کہ آپ بھی رحمت بھیجتے محمد رسول اللہ پر اور فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ آپ کو نکالے تاریکیوں سے نور کی طرف، وکان رحیما بالمؤمنین، اللہ تعالیٰ یہ کہ اپنے بندوں پر بڑا رحیم ہے، اس لیے اس قسم کے حکام آپ کو بتاتے ہیں۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، تحیتہم فرماتے کہ ان کا گفٹ جس دن اللہ سے ملیں گے، یوم یلقونہ ظرف بنے گا تحیتہم، فرماتے سلام علیکم، یہ پورا جملہ تحیتہم کے لیے خبر بنے گا، یوم یلقونہ ظرف ہو گیا، وأعد لهم اجرا کریما، اور اجر کریم اللہ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، اللہ کی
اس کو پاکی کو بیان کرنے کے بعد اب محمد رسول اللہ کی عظمت کو بیان کر رہے کہ محمد رسول اللہ کتنے عظیم ہیں کہ اللہ پاک بھی آپ پر یہ کہ رحمتیں بھیجتا ہے اور فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھو۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، ہم نے آپ کو یہ کہ گواہ بنا کر کے بھیجا، آپ اپنی امت پر یہ گواہ ہوں گے، ومبشرا ونذیرا، اور کافروں کو مومن کو خوشخبری سنائیں گے، کافروں کو ڈرائیں گے، وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کے حکم سے یہ کہ بلائیں گے، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر کے آپ کو بھیجا ہے۔ اس چراغ سے اوپر والے چاند، اوپر والے سورج سے یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں پر یہ کہ تاریکی ہے، سورج جہاں طلوع ہوگا اللہ کا بھلا کرے وہاں پر روشنی ہوگی۔ جن دلوں کے اندر یہ کہ تاریکی ہے، کفر کی، ظلمات کی تاریکی، بدعت کی تاریکی ہے، محمد رسول اللہ نے آپ نے ان کو روشن کر دیا۔ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین، مومنین کو خوشخبری سنا دے جو آپ پر ایمان لاتے، بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت فضل ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں کی بات نہ ماننا، منافقین، ودع اذاهم، اور ان کی یہ کہ تکلیفوں کو بھی چھوڑ دو، برداشت کر دو، وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو، وکفى اللہ وکیلا، اللہ تیرے اعمال پر یہ کہ وکیل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلق، اب کچھ احکام بتاتے، یہ احکام بھی تہذیب النفس کے اسباب ہے، نفس ان سے پاک ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، جب یہ کہ عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، فرماتے کہ رخصتی سے پہلے، ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے پھر ان کو طلاق دے دو، مانا اللہ آپ کا بھلا کر بیوی ہے اور اس کے لیے اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ کیا ہے، مہر طے ہو گئی ہے اور رخصتی نہیں ہے، رخصتی سے پہلے طلاق دے۔ فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها، تم پر کوئی لازم نہیں ایسی عدت تعتدونها جس کو تم یہ کہ شمار کرو۔ عدت المبتدا ہے، من زائد ہے، تعتدون اس کے لیے صفت بنے گا، اور لکم خبر مقدم ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور یہ علیہن متعلق ہے اس کے ساتھ جس کے ساتھ لکم متعلق ہے، لکم ثابتتوں کے ساتھ متعلق ہے۔ فما لکم علیہن من عدت، کوئی عدت تعتدون، عدت ہوتا ہے استبراء رحم کے لیے، کہ شوہر جس نے چھوڑا، طلاق دے دی، اس نے رخصتی کی ہے، تو دیکھو اب 4 مہینے تک، 3 مہینے تک اگر اس نے ہم بستری کی ہے، اس کے نطفے سے اگر یہ ہے کہ حمل ٹھہرتا ہے تو پیٹ آہستہ آہستہ اوپر آنا شروع کر دے گا، عورت رپورٹ دے گی، اور اگر یہ کہ اللہ کا بھلا کریے کہ وہ نطفے ضائع ہو گئے، حمل نہیں ٹھہرتا، تو 3 مہینے کے بعد اس کو اجازت ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے جہاں بھی چاہے دوسری جگہ پر یہ کہ نکاح کرے۔ یہ ہوتا ہے استبراء رحم، رحم کو کہ رحم صاف ہے یا اس کے اندر شوہر کا جس نے طلاق دی ہے اس کا نطفہ قرار، اور یہاں تو شوہر نے سرے سے رخصتی ہی نہیں ہوئی، اس لیے عدت کی کوئی ضرورت نہیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، آپ نے ان کو طلاق دے دی، من قبل ان تمسون، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا، ان کو کچھ دے دو، تحفہ دے دو، وسرحوهن سراحا جمیلا، ان کو یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان کو چھوڑ دو۔ یہ اگر آپ نے مہر ان کے لیے مقرر کی ہے تو نصف مہر دیں گے، ورنہ تو متع ہے جو آپ نے پڑھا۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، پیارے ہم نے آپ کے لیے آپ کی ان بیویوں کو حلال قرار دیا، اللاتی آتیت اجورہن جن کو آپ نے یہ کہ مہر دیا ہے، وما ملکت یمینک، اور آپ پر یہ ازواج پر عطف ہے، احللنا لک ازواجک واحللنا لک ما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، اور اللہ نے جو مالف ہے غنیمت میں اللہ پاک نے جو لونڈیاں آپ کو دی ہے ان کو بھی اللہ نے آپ کے لیے حلال کر، اور ظاہر ہے کہ ملک رقبہ ملک یمین سے بھی زیادہ مضبوط ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ملک رقبہ یہ مسئلہ اب تک نہیں ہوا، آج یہ ہے کہ لونڈیاں تو نہیں ہیں، لونڈیاں آج نہیں ہے، لیکن لونڈی ظاہر ہے کہ شرعی طور پر پابندی نہیں ہے۔ 1936 میں ایک معاہدہ ہوا کہ اب اگر کوئی ملک کسی پر حملہ کرے گا تو وہاں کے باشندگان کو قیدی، اور یہ کہ اللہ کا بھلا کر عورتوں کو لونڈی بنانے کی اجازت نہیں ہے، شرعی طور پر یہ منسوخ نہیں ہے۔ آج اگر ملا ہیبت اللہ یہ کہ اعلان کر دے کہ جتنی گوریاں پکڑو، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، پکڑو، اسلام نافذ کرو ان پر، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کر کے ایک چیز اور ہے، وہ یہ کہ برطانیہ، فرانس، انڈیا، یہاں لوگ جاتے تجارت کے لیے، سال کے لیے 6 مہینے کے لیے بزنس مین جاتے ہیں، تو وہاں کافر عورتیں، وہ اپنے کافر لوگ اپنی عورتیں بیچتے ہیں، سمجھے؟ جب وہ بیچتے ہیں تو جو لوگ خریدتے تو کیا ان پر ملکیت بھی آ جاتی ہے، ملکیت آنے کے بعد اب آیا ان کے ساتھ نکاح کی ضرورت ہے یا بغیر نکاح کے؟ تو یہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تھا کہ جب
اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ آپ کے ملک میں آ گئے تو اب نکاح کی ضرورت کیا ہے؟ مل کے رکھا ہوا مل کے نکاح سے زیادہ مضبوط ہے. لیکن اس کا حل ہوا نہیں ہم سے. مختلف دارالفتاح میں سمجھے، جامع فاروقی میں بھی آیا، بہت سے دارالفتاح میں. لیکن شاہ صاحب کی جو بنیادی جو فتاوا تھے اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے تھی اس کی توڑ ہم لوگ پیش نہیں کر سکے. بہرحال گنجائش کچھ والا بڑھ گیا. عابد جی جی استاد جی. اے منڈیا جو اشارہ میں کر رہا ہوں تجھے یہ اشارے کی سمجھتے ہو؟ یہی ہے کہ ملتی ہیں عورتیں، برطانیہ اور فرانس سے بیچتے ہیں، انڈیا والے بھی بیچتے ہیں، سمجھے، بیچتے ہیں.